بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسکرین نظر آ رہی ہے؟ چلیے دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العصبات، عصبات یہ عصبہ کی جمع ہے، ٹھیک ہے، اور مائک بند کر لیجیے گا۔ لغوی اعتبار سے عصبہ ان قریبی رشتہ داروں کو کہتے ہیں جو باپ کی جانب سے میت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں یا آدمی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ اور اصطلاح میں آپ جانتے ہیں کہ عصبہ کی تعریف کیا ہے، کہ جو اصحاب فرائض کے دینے کے بعد بچا ہوا مال یا اصحاب فرائض کے نہ ہونے کے وقت پورا مال لے لے وہ عصبہ ہوتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ العصبات النسبیۃ ثلاثۃ، عصبہ نسبیہ تین ہے۔ پہلے عصبہ کی دو قسمیں بنتی ہے، مطلقاً عصبہ نسبیہ اور عصبہ سببیہ۔ اور عصبہ نسبیہ مطلب جو نسبی رشتے کی وجہ سے جو مرد کیا ہے عصبہ بنتے ہیں، تب ان عصبہ نسبیہ کی یہاں پر تین قسمیں ہیں۔ پہلا ہے عصبۃ بنفسہ، عصبہ بنفسہ والا، عصبہ نفسیہ، اور وہ عصبۃ بغیرہ، اور عصبہ بالغیر، وہ عصبۃ مع غیرہ، اور عصبہ مع غیر۔ اسباب نفسی ہی، اسباب بغیرہ، اور اسباب مع غیرہ، یا اسباب نسبیہ کی تین قسمیں ہیں۔ اما العصبۃ بنفسہ، رہا عصبہ بنفسہ تو کون ہوتا ہے؟ تو کل ذکر، ہر وہ مرد، لا تدخل فی نسبتہ الی المیت انثی، میت کی طرف نسبت کرنے میں کیا ہے، اس کے درمیان کیا ہے، انسا یعنی عورت کیا ہے داخل نہ ہو، اس کا تعلق جو میت کے ساتھ ہوتا ہو تو وہ عورت کے واسطے سے نہ ہوتا ہو۔ وہم اربعۃ اصناف، اور وہ ان کی کیا ہے جو عصبہ نسبیہ ہیں، عصبہ نفسیہ ہیں، تو وہ کیا ہے، ان کی چار اصناف ہیں، چار قسمیں ہیں۔ پہلی ہے جزء المیت، میت کا جو جزء ہو۔ دوسرا ہے وہ اصل ہو، اور میت کا اصل ہو۔ وہ جزء ابیہ، اور میت کے باپ کا جزء ہو۔ وہ جزء جدہ، چوتھا ہے اس کے دادا کا جزء ہو۔ میت کا جزء ہو، جیسے میت کا جزء مطلب بیٹا، ٹھیک ہے، میت کا اصل ہو جیسے میت کا باپ، میت کے باپ کا جزء ہو جیسے بھائی، میت کے دادا کا جزء ہو جیسے چچا وغیرہ۔ تو یہ چار قسمیں اس میں بن جائیں گی، ٹھیک ہے۔ الاقرب فالاقرب، ٹھیک ہے، اور اس میں جو قاعدہ ہے دینے کا وہ کیا ہے، الاقرب فالاقرب کے قاعدے کے تحت ہوگا، یعنی جو زیادہ قریب ہوگا پہلے اس کو دیا جائے گا، پھر اس سے جو قریب ہوگا اس کو دیا جائے گا۔ یرجحون بقرب الدرجات، درجہ کے قربت کے اعتبار سے ترجیح دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ مطلب کیا ہے، آنی اولاہم بالمیراث جزء المیت، تو بھائی سب سے زیادہ قریب کون ہوتا ہے میت کے، جزء المیت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اولاہم بالمیراث، میراث کا ان میں سے سب سے زیادہ حقدار جزء المیت ہوتا ہے، یعنی بیٹے ہوتے ہیں۔ جب پہلے سب سے پہلے بیٹے ہوں گے کہ بیٹے اسبا بنیں گے، ثم بنوہم، پھر ان کے بیٹے یعنی میت کے پوتے، وَإِن سَفَلُوا، اگرچہ نیچے تک ہوں پوتے پر پوتے وغیرہ۔ تو سب سے پہلے اسبا نفسیہ میں جو ہے ان میں جو میراث کا حقدار ہوگا وہ جزء میت ہوگا، یعنی ان کے بیٹے پوتے پر پوتے وغیرہ۔ اگر یہ نہیں ہے، بیٹے پوتے وغیرہ نہیں ہے، تو ثم اصلہ، تو پھر اس کے اصل کو کیا ہے، میت کے اصل کو حصہ ملے گا اسباب کے طور پر، وہ کون ہے، الاب، باپ۔ ثم الجد، پھر کون ہے، دادا ہے۔ اصل میں باپ آتا ہے، دادا آتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اے ابو الاب، باپ کا باپ، اصل میں یہ سب آ جائیں گے نا۔ تو باپ زیادہ قریب ہوتا ہے، تو باپ کے ہوتے دادا کو کچھ نہیں ملے گا، باپ نہیں ہوگا تو دادا کو ملے گا، دادا ہوگا تو پردادا کو کچھ نہیں ملے گا، الاقرب فالاقرب کے قاعدے کے طور پر۔
و ان علا اوپر تک اسی طرح دادا پر دادا وغیرہ. اگر میت کا جز بھی نہیں ہے اور اس کا اصل بھی نہیں ہے تو ثم جزء ابیہ، اس کے باپ کا جز کیا ہے؟ حقدار ہوگا. باپ کا جز کون ہوگا؟ الاخوۃ، اس کے بھائی ہوں گے. ٹھیک ہے، میت کے بھائی اس کے باپ کا جز ہوتے ہیں نا، باپ کا ہی باپ کے ساتھ ہی اس کا تعلق ہوتا ہے. میت کے بھائی نہیں ہوں گے تو ثم بنوہ، ان کے بیٹے، بھائیوں کے بیٹے یعنی بتیجے. ان سفلوا، اگرچہ نیچے تک ہوں. ٹھیک ہے، یعنی بتیجے اور ان کے بھی بیٹے وغیرہ. ٹھیک ہے. پھر اگر یہ بھی نہیں ہے، میت کا جز نہیں ہے، اصل نہیں ہے، جزء ابی ہی بھی نہیں ہے تو ثم جزء جدی ہی، میت کے جد کا جز. ٹھیک ہے، میت کے جد کا جز کون ہوگا؟ الامام، چچے ہوں گے. ٹھیک ہے، ثم بنوہم، پھر چچا زاد تو بھائی ہوں گے، ان چچا کے بیٹے ہوں گے. وَإِن سَفَلُوا، اگرچہ نیچے تک ہوں. تو یہ ہو گیا اسباب نفسیہ میں دینے کی ترتیب. تو سب سے پہلے میت کے جز کو، پھر میت کے جو اصل ہے اس کو، پھر اصل نہ ہو تو میت کے باپ کے جز کو یعنی بھائیوں کو، پھر وہ نہ ہو تو میت کے دادا کے جز کو یعنی چچاؤں کو. تو اس ترتیب سے دیا جائے گا، یعنی پہلے بیٹوں کو دیا جائے گا، بیٹے نہیں ہے تو پوتے، پوتے نہیں ہے تو پر پوتے ہیں تو ان کو دیا جائے گا، اور اوپر والوں کو کچھ نہیں ملے گا. جب بیٹے موجود ہیں یا پوتے موجود ہیں تو باپ، دادا، پردادا، چچا، بھائیوں کو اسبا کے طور پر کچھ ملنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ اقرب، کیونکہ ہم نے بتایا کہ قاعدہ کیا ہے؟ الاقرب فالاقرب کے طور پر قریب والا ہوگا تو دور والے کو نہیں ملے گا. اسی طرح اگر بیٹے پوتے نہیں ہیں، باپ ہے تو اوپر والوں کو نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، تو باپ ہے تو دادا کو بھی نہیں ملے گا، پردادا کو بھی نہیں ملے گا، ساتھ میں بھائیوں کو بھی نہیں ملے گا، اور چچوں وغیرہ کو، بھتیجوں وغیرہ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بات ہم نے اسباب کی پیچھے بڑھی تھی، اسباب نفسی ہی. ٹھیک ہے، اور ان میں جو چار ترتیب تھی: میت کا جز، میت کی اصل، میت کے اصل کا جز، اور میت کے جد کا جز. میت کے باپ کا جز اور میت کے جد کا جز. آپ کہہ رہے ہیں کہ ثم یرجحون بقوت القرابتی، پھر کیا ہے؟ جو ترجیح ہوگی اسبات میں. یار ہمیں اسبات میں کس کو کس کے ہوتے ہوئے ملے گا نہیں ملے گا، تو قوت قرابت دیکھی جائے گی، یعنی رشتہ داری میں میت کے ساتھ کون زیادہ قوی ہے. ٹھیک ہے، مراد کیا ہے؟ رشتہ داری کی قوت کی میں ترجیح دی جائے گی. آنی بھی، اس سے مراد میری ان ذل قرابتین اولا من ذی قرابت واحدۃ، دو جانب سے جو رشتے والا ہوگا وہ ایک جانب سے جو رشتے والا ہے اس سے زیادہ قوی ہوگا، اس سے زیادہ لائق ہوگا وراثت کا. ذکرن کان او انثی، چاہے وہ پھر مرد ہو چاہے عورت ہو. لقولہ علیہ السلام، حضور علیہ السلام اس فرمان کی وجہ سے: ان اعیان بنی الام یتوارثون دون بنی اللہ. تو آیان بنی الام سے مراد حقیقی بھائی بہن ہے. حقیقی بھائی بہن یہ وارث ہوں گے، نہ کہ اللہ کی بھائی بہن. ٹھیک ہے، جیسے اس کی مثال دے رہے ہیں: کل اخی اب و ام، جیسے حقیقی بھائی، ٹھیک ہے، ماں اور باپ جائے، یعنی ماں کی جانب سے بھی اس کی میت کے ساتھ نسبت ہے اور باپ کی جانب سے بھی نسبت ہے. اول اختی اب و ام، یا پھر وہ حقیقی بہن اذا صارت اسبتم مع البنت، جب وہ کیا ہے؟ بنت کے ساتھ اسبا بنے. تو اگر حقیقی بھائی ہے یا حقیقی بہن ہے اور وہ بیٹی کی، میت کی بیٹی کے ساتھ کیا ہے؟ اسبا بنتی، یعنی اسبا مال غیر بنتی ہے، تو کیا ہوگا؟ اولا من الاخیل ابن، تو حقیقی بھائی یہ اللہ کی بھائی سے اولا ہوگا. والاخت لاب، اور حقیقی بہن یہ اللہ کی بہن سے اولا ہوگی، زیادہ لائق ہوگی. یعنی حقیقی بھائی ہوگا تو اللہ کی بھائی کو کچھ نہیں ملے گا، حقیقی بہن ہوگی تو اللہ کی بہن کو کچھ نہیں ملے گا. ابن الاخی اب و ام اولا من ابن الاخی اب. ٹھیک ہے، ابن الاخی یعنی بتیجا، حقیقی بتیجا جو ہوگا. ٹھیک ہے،
تو وہ بہتر اولا ہوگا اللہ کی بھتیجے سے، حقیقی بھتیجا اصل ہوگا، اور اس کو جو اللہ کی بھتیجا ہے اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي أَعْمَامِ الْمَيِّتِ، اسی یہ ترجیح کا جو قاعدہ ہے وہ اسی طرح حکم یہ میت کے چچوں میں بھی ہوگا، یعنی حقیقی چچا ہے میت کا تو وہ اللہ کی چچا سے کیا ہے، اس سے بہتر ہوگا اور اس کو ہی وراثت ملے گی، مطلب اولا ہوگا، لائق ہوگا۔ ثم فی اعمام ابیہ، پھر اس کے باپ کے چچوں میں بھی، یعنی اس کے چچا میت کے نہیں ہیں اور اس کے والد کے چچا ہیں، تو اس میں بھی اسی طرح حقیقی چچا جو ہوں گے اس کو دیکھا جائے گا، اللہ کی چچا کو کچھ نہیں ملے گا۔ ثم فی اعمام جدہ، پھر اس کے جد کے چچاؤں میں۔ تو یہ ترتیب کیا ہے، سب میں دیکھی جائے گی اور یہ قاعدہ سب میں جاری ہو جائے گا۔